یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کسی طرح کا کوئی ڈر ہے۔ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے جو اولیاء ہیں کسی طرح کا انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ رب نے فرمایا ہم نے مان لیا، مگر یہ کیسے پتہ لگے کہ اللہ کا یہی مقبول بندہ ہے، کیسے پتہ لگے کہ اللہ کا یہی ولی ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ آج اس دنیا میں گھوم رہے ہیں، کس کو ولی مانا جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف کرامت یا کرامات کے بھوکے ہوا کرتے ہیں، جن کو جب تک اولیاء اکرام کے اندر کسی کرامت کے ظاہر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا تب تک وہ ان کو ولی نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، اور کرامت کیسی؟ کرامت ایسی جو کسی نے نہ کیا ہو وہ ولی نے کر دیا ہو۔ لوگ جب تک کرامت ظاہر نہ ہو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ رکھے مولا اب تو بتا، تو فیصلہ کرنے والا ہے، اچھا فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ اے مولا اب تو بتا، ہم کس سے معلوم کرے، ہمیں تو ہی بتا کہ ہم کیسے پہچانے کہ اللہ تیرے مقبول بندے کون ہے، تیرے اللہ تیرے ولی کون ہے، کون ہے جس کے بارے میں تو فرما رہا ہے خبردار کسی طرح کا میرے بندوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ مولا ہم کیسے پہچانے، اس دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جب کرامت کو ظاہر کرنے کو ولایت کی دلیل سمجھتے ہیں تو مولا بتا کیا ان لوگوں کو تیرا ولی مان لیا جائے جو اپنے منہ سے آگ نکالتے دکھ رہے ہیں؟ مولا اب تو بتا کیا اس کو ولی مان لیا جائے جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مولا بتا کیا اس کو ولی مان لیا جائے جو دریا پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کس کو ولی مانا جائے؟ مولا ہمیں بتا دے، اگر کرامت ہی ولایت کی اصل دلیل ہے تو مولا بتا ہم کس کو تیرا ولی مانے۔ رب تبارک و تعالی اسی آیت کے نیچے ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اولیاء کی میں پہچان دے رہا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے اولیاء ہوں گے وہ پرہیزگار ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ جو میرے اولیاء ہوں گے پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے۔ جب رب نے فرمایا کہ جو میرے ولی ہوں گے ان کے اندر یہ دیکھنا کہ پرہیزگاری ہے کہ نہیں، تقوی و طہارت پائی جاتی ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی منہ سے اپنے آگ نکالتا ہے اور اس کے اندر پرہیزگاری نہیں، سمجھ لینا کوئی جادوگر ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دریا پر چلتا دکھ رہا ہے اور اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری موجود نہیں ہے تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی طرح سے کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، اگر اس کے پاس تقوی و طہارت نہیں ہے تو سمجھ لینا کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے اپنے ولی کی پہچان بتائی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے اولیاء ہوں گے وہ پرہیزگار ہوں گے اور متقی ہوں گے، وہی میرے اولیاء ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ قرآن پاک میں بیان فرما دیا، ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے کتنا پڑھیں اور اس سے کتنا سمجھتے ہیں۔ اور یہ تو مطلقاً رب فرما رہا ہے کہ جو میرے مقبول بندے اولیاء ہیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب غور و فکر کیجئے، وہ ذات جو تمام اللہ کے مقبول بندوں کی سردار ہے، وہ ذات جو تمام ولیوں کی سردار ہے، وہ ذات جس کو سید الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ ذات جس کو غوث اعظم پیران پیر محی الدین غوث اعظم بغدادی کہا جاتا ہے، رب اپنے عام مقبول بلکہ مطلقاً اپنے اولیاء کے بارے میں فرما رہا ہے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں۔ تو جب اگر بات آئے غوث اعظم کی ذات پر تو سوچئے رب نے ان کا مقام و مرتبہ
معصومین کا جب ان کو سردار بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رب نے اپنے محبوب غوث اعظم جیلانی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھنے کی کوشش کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ذات کہ ایک رمضان کو جب یہ ذات پیدا ہوئی دنیا میں تشریف لائی تو روزہ رکھا۔ آپ سوچئے کہ روزہ نماز کس پر فرض ہوتی ہے؟ جو بالغ عاقل مسلمان ہوتا ہے اس پر شریعت کے احکام نافذ ہوا کرتے ہیں، مگر اے غوث اعظم، اے پیران پیر دستگیر، آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، آپ پر شریعت کے کون سے احکام نافذ ہو گئے؟ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ پر تو ابھی فرض بھی نہیں ہے۔ اگر روزہ نہ رکھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اے پیران پیر دستگیر، آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ کی اتنی عمر بھی نہیں ہوئی ہے کہ جو عمر آپ پر فرض، جو عمر آپ پر روزے کو فرض ثابت کر دے۔ اے غوث اعظم بغدادی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو ہم اگر دیکھیں اور عالم تصور میں غوث اعظم سے دریافت کریں، اے غوث اعظم جیلانی آخر معاملہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم ہمیں جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اے میرے غلاموں، جب تم روزہ رکھو تو میرے اس روزے کو یاد کر لینا کہ میرے پیر، بڑے بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو انہوں نے روزہ رکھا، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو میرے غلاموں، میرے اس روزے کو یاد رکھنا اور کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا۔ یہ غوث اعظم پیغام دے رہے ہیں ہمیں، وہ غوث اعظم جس نے نہ جانے کتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہی غوث اعظم بچپن کے زمانے میں جب پڑھنے کے لیے نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، نہ جانے کتنے دنوں تک کھانا نہیں کھایا، اپنی پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے کبھی درخت کے پتوں کو لیا اور چبا لیا کرتے تھے، کبھی درختوں کی چھال کو لیا اور چبا لیا کرتے تھے، اس طرح سے گزر بسر کرتے تھے اور علم سیکھتے رہتے تھے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو ایسے ہی مراتب اور آپ کو ایسے ہی یہ مراتب حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جو ایک اشارہ کر دے تو کتنی ہی پرانی قبر ہو مردہ کھڑا ہو کر کے رہ جائے۔ یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے اپنا فرمان جاری کیا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ وہی عبد القادر ہے، یہ وہی عبد القادر ہے جو ایک اشارہ کر دے تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ مراتب اللہ رب العزت نے ان کو کیسے نوازے ہیں، ایسے ہی نہیں نوازے۔ غوث اعظم نے بہت محنت کی ہے، اپنے پیٹ کی بھوک کو بجھانے کے لیے غوث اعظم نے پتوں کا سہارا لیا ہے، پیڑ کی چھال کا سہارا لیا ہے، تب جا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ان مراتب سے نوازا ہے۔ اور غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، تھوڑے بڑے ہوئے استاذ کے پاس پہنچتے ہیں، استاذ کہتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد القادر جیلانی جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مختلف روایات کے مطابق 17 یا 18 پارے زبانی سنا دیتے ہیں۔ استاذ کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، یہ سب تمہیں کیسے یاد ہوا، یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی تو اس وقت میں غور سے سنتا تھا اور اسی وقت میں قرآن پاک کو یاد کر دیا۔
کرتی تھی، میں قرآن کو یاد کر لیا کرتا تھا، اسی طرح سے میں نے 17 یا 18 پارے حفظ کیے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ یہ سب کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ماں کی اچھے اخلاق کا نتیجہ ہے، ماں کی حسن سلوکی کا نتیجہ ہے۔ اگر ماں نیک ہو تو بچے پر اثر پڑتا ہے، بچہ بھی نیک ہوتا ہے۔ اگر ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا بھی نمازی ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں تقوی و طہارت کی پابند ہو تو بیٹا بھی متقی و پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں نماز اور روزوں کی پابند ہے تو بیٹا بھی روزوں کی اور نماز کا پابند ہوا کرتا ہے۔ آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ام الخیر فاطمہ ثانی اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو عبد القادر ماں کے پیٹ میں قرآن کو یاد کرنے والا ہے، اور فاطمہ الزہرا نور نظر مصطفیٰ علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے تو امام علی مقام امام حسین کربلا کی سرزمین پر نوک نیزہ پر سر ہے، پھر بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ماں کے قرآن کی برکت ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا قرآن سے محبت کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اسی لیے جب امام علی مقام کے سر کو ان کے بدن سے جدا کر دیا، تب جدا ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب اثر پڑتا ہے ماں سے اور باپ سے۔ بے شک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں پرہیزگار، متقیہ اور والد گرامی جن کا واقعہ آپ نے سنا، کتنے پرہیزگار، ایک سیب کھا لیا پھر بھی آپ چلے گئے۔ ایسا کون ہے اس زمانے میں؟ ظاہر سی بات ہے وہی شخص ہوگا جو تقوی و طہارت کا، پرہیزگاری کا خیال رکھتا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے والد محترم ہیں، اور فاطمہ ام الخیر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ ہے۔ بس تھوڑی سی گفتگو کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ان کے پیدا ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا، یہاں تک کہ سیرت غوث اعظم صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت غوث اعظم کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حجرے فاطمہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور امام حسین سے محبت کیا کرتے تھے، مگر چھلکتی امام حسین کی جانب زیادہ تھی۔ مگر اس دن جب حجرہ فاطمہ میں نبی کریم حاضر ہوئے، تشریف لے کر کے گئے، آپ نے حسین کو نہیں بلکہ حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ تو اس پر خاص توجہ دینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی حیران رہ جاتی ہے کہ محبت تو حسین سے ظاہر کرتے ہیں، اور آج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ پیار جو دکھا رہے ہیں وہ امام حسن پر دکھا رہے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہمیشہ اپنی محبت کو حسین کی جانب لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، مگر یا رسول اللہ آج معاملہ کیا ہے کہ حسین پر آپ زیادہ محبت دکھا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ مجھ سے جبریل نے کہا کہ یہ حسن وہ آپ کا وہ لاڈلا ہے جس کی نسل سے جو آنے والی نسل ہوگی، اس نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور جبریل نے مجھ سے کہا، یا رسول اللہ جس طرح سے آپ
देते हैं उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। आला हजरत फरमाते हैं ये मर्तबा देखिए गौसे आजम का, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है कि बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम डाला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा मर्तबा है हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीराने पीर बड़े दस्तगीर का। आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जागते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमा लिया करते थे। एक इसी तरह की रिवायत है कि एक मर्तबा सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर के तकरीर कर रहे थे। सामने एक बुजुर्ग जो कि गौसे आज़म से बहुत मोहब्बत किया करते थे, सामने बैठ कर के सुन रहे थे तकरीर। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर कर रहे हैं, मजमा लगा हुआ है। सबसे आगे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनका नाम है अली बिन अल-हैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो आपकी गुफ्तगू, आपकी तकरीर को बड़े गौर और बड़े सुकून के साथ सुन रहे हैं। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए हैं, खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। आपकी नजर अली बिन अल-हैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ती है तो अली बिन अल-हैदी को देखा कि आपकी आंखें बंद है, आप सो रहे हैं। हजरत अली बिन हैदी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर सुनते सुनते उनकी आंख लग जाती है, और जब आंख लगती है और आंख लगने के बाद जब आप उस नींद से बेदार होते हैं, क्या देखते हैं कि सामने सैयदना अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं, जो कि मिंबर से उतर करके नीचे तशरीफ ले आए हैं। हजरत अली बिन अल-हैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने सामने गौसे आज़म को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं कि हो सकता है गौसे आज़म इसलिए मिंबर से उतरे हैं कि मुझे सोता हुआ देख लिया है, हो सकता है अब मुझ पर डांट पड़ेगी, हो सकता है ये मुझको सजा देंगे। मगर ये सब कुछ कहने से पहले, सब कुछ सुनने से पहले अली बिन अल-हैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मामला गौसे आज़म की बारगाह में पेश कर दिया। वो मामला ये था, अली बिन अल-हैदी अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ गौसे आज़म बगदादी, जब आप तकरीर कर रहे थे, आपकी तकरीर को सुनते सुनते जब मेरी आंख लग गई और मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने अभी अभी मुस्तफा का दीदार ख्वाब में किया है, अब्दुल कादिर अभी अभी मैंने ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया है। गौसे आज़म बात को सुन रहे हैं, सुन करके मुस्कुराने लग जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सो रहे थे, इस बिना पर नीचे उतर के आया हूँ? नहीं नहीं, जब मुस्तफा तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ लाए मैं मिंबर से खड़े होकर के देख रहा था कि सरकार तशरीफ ले आए हैं। इसी तरह से इसीलिए मैं मिंबर से नीचे खड़े हो गया और अदब से मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मुस्तफा की बारगाह में अदब से खड़ा होना जरूरी है, इसीलिए तुम्हारे पास में अदब से आकर खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जाग रहे, तकरीर कर रहे, अली बिन अल-हैदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं।
خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے اور ان کے خواب کو غوث اعظم ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سامنے سب کچھ ہو رہا ہو. بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جس طرح سے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو رکھ کر دیکھ لیا جاتا ہے. اور غوث اعظم کا فرمان کیا ہے؟ غوث اعظم کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی شیر میرے غلام کو دبوچ لے، اگر منہ بند کرنے سے پہلے اس غلام نے مجھے پکار لیا، اس غلام نے مجھے یاد کر لیا، تو اس کے منہ بند ہونے سے پہلے میں اس غلام کی مدد فرماؤں گا اور اس کو اس کے چنگل سے آزاد کر لوں گا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. رب قدیر نے اس طرح سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو اس طرح سے اختیارات عطا فرمائے ہیں. اور کیوں نہ ہو حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، حسنی حسینی حضور غوث اعظم سید ہے. آئیے میں آپ کو نسب نامے کے بارے میں لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت حسن سے جو آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے، وہ کچھ اس طرح ہے. سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم شروع کرتے ہیں. اب حضرت علی کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین کے بیٹے کون ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام زین العابدین کے بیٹے کون ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام باقر کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق جو بیٹے ہیں وہ حضرت امام موسیٰ کاظم ہے، اور امام موسیٰ کاظم کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت امام علی رضا ہے، اور جو علی رضا کے بیٹے ہیں وہ حضرت علاء الدین ہے، اور حضرت علاء الدین کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت کمال الدین ہے، اور کمال الدین کے جو بیٹے ہیں حضرت محمد ہے. حضرت محمد کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت ابو جمال الدین ہے، اور حضرت ابو جمال الدین کے جو بیٹے ہیں وہ حضرت عبداللہ سومری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور عبداللہ سومری کی لخت جگر ام الخیر فاطمہ ثانی یہ غوث اعظم کی ماں ہے، یہ عبداللہ سومری کی بیٹی ہے. اور اسی بیٹی کا جو لاڈلا ہے، جو لخت جگر ہے، وہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محی الدین جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حضرت امام حسین سے ہے. اب سنیے امام حسن سے کس طرح ہے. اب پھر شروع کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی کا بیٹا حسن، پہلے حسین سے، اب کس سے؟ حضرت علی کا بیٹا حسن. اور حسن کا بیٹا کون ہے؟ حسن مصنع. حسن مصنع کے جو بیٹے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ محض. اور عبداللہ محض کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ثانی. عبداللہ ثانی کے بیٹے کون ہیں؟ سید موسیٰ. سید موسیٰ کے بیٹے کون ہیں؟ سید موسیٰ ثانی ہے. اور سید موسیٰ ثانی کے بیٹے کون ہیں؟ سید داؤد ہے. سید داؤد کے بیٹے کون ہیں؟ سید محمد ہے. سید محمد کے بیٹے کون ہیں؟ سید یحییٰ زاہد ہے. اور سید یحییٰ زاہد کے بیٹے کون ہیں؟ سید یحییٰ زاہد کے بیٹے ابو عبداللہ ہے. اور ابو عبداللہ کے بیٹے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. اور موسیٰ جنگی دوست جو باپ ہے، آپ کے جو لخت جگر ہے وہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث سمدانی، ہم سب کے بڑے پیر غوث اعظم جیلانی ہے. اعلیٰ حضرت آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے پٹا وہ ہے طلبہ تیرا. اور دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سے ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اور تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حسنی حسینی سید ہے غوث اعظم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر
मजमा बहरैन है चश्मा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आला हजरत फरमाते तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़्र मजमाए बहरैन है चश्मा। ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। फहरिस्त बहुत लंबी है और वक्त बहुत कम है, लिहाजा आप हजरात को मेहमानों को भी सुनना है, तो लिहाजा उनके वक्त की भी कद्र करते हुए मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब्बे क़दीर हमारे इस जलसे को कबूल फरमा ले। रब तबारक व तआला हमारी यहाँ आने की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। रब्बे क़दीर हम सभी को आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरह से इस जलसे को मनाने और सजाने में काम किया है, पैसे के जरिए या मेहनत के जरिए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उन तमाम चीज़ों को कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।